مزید بتاتے چلیں کہ حاتم تائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا مجھ پر جو حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مصروف ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز جو مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اور چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا۔ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ تائی کے اسیروں کو لایا گیا تو ان اسیروں میں ایک عورت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم کو پریشان نہ کریں اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ ہے جو عہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا ہے، اسیروں کو آزاد اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے اور کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے کبھی واپس نہیں کرتا، یعنی میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات جو تم نے بیان کیے ہیں یہ حقیقی مومن کی نشانیاں ہیں، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور کوئی اس کو پریشان نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا اور خدا اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، حاتم کی بیٹی کے ساتھ اس سلوک کا یہ اثر ہوا کہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو تیار کیا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کے سمجھانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔